السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو ڈینجرس ایکسپیریمنٹس بائی ہیومن ان ہسٹری کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اپنے ڈینجرس ایکسپیریمنٹس کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں پھر اپنے ڈینجرس ایکسپیریمنٹس کی جانب۔ پروجیکٹ ایم کے الٹرا بدنام زمانہ پروجیکٹ ایم کے الٹرا دماغ پر قابو پانے کی سی آئی اے کی کوشش تھی۔ یہ پروگرام 1950 کی دہائی میں شروع ہوا، بظاہر 1966 تک جاری رہا۔ ایم کے الٹرا کے تحت اکثر ناپسندہ موضوعات کو ڈرگس دی جاتی تھی، خاص طور پر ہولوجینیسس لائک ایل ایس ڈی۔ جن لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیے گیا انہیں نیند اور سیریس ڈپریشن، ہائپوسس، جنسی زیادتی اور دیگر قسم کے نفسیاتی زیادتیوں سے بھی گزرنا پڑا، جبکہ کچھ ٹیسٹ بہت ہی خطرناک تھے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد کیمیکل ویپنز کی تخلیق اور سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے دماغ کو کنٹرول کرنے والی ڈرگز بنانے کی کوشش کا کچھ مجموعہ تھا۔ ویپنائزنگ دی پلیگ۔ پچھلی بار جب طاعون پھیلا تھا، اس نے یورپ کی نصف آبادی کو ہلاک کر دیا۔ 13ویں اور 14ویں صدی کے دوران دنیا میں لوگوں کی تعداد میں تقریباً 100 ملین کی کمی ہوئی۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں سوویت یونین کے حیاتیاتی جنگلی تخلیقی پروگرام نے یہ معلوم کیا کہ طاعون کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا طریقہ میزائل وار ہیڈ دشمن پر لانچ کیا جائے۔ کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ طاعون کے علاوہ منحرف افراد نے انکشاف کیا کہ سوویت یونین بائیو ویپن کے پروگرام میں سینکڑوں ٹن آرتھوریکس اور سینکڑوں ٹن اسمال پوکس بھی تھا۔ دی لارج ہائڈرن سپر کولائیڈر۔ سوئٹزرلینڈ میں لانگر ہائڈرن کولائیڈر ایل ایچ سی، جسے پارٹیکل فزکس کا مطالعہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی مشین اور واحد جدید ترین سائنسی آلہ ہے۔ اس کی وجہ سے اور اس میں شامل جدید تحقیق کی وجہ سے ایل ایچ سی نے عام لوگوں سے اپنے خوف کا اظہار کیا ہے۔ اس پر زلزلہ پیدا کرنے اور کشش و در کو زمین کی طرف بھیجنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ لارج ہائڈرو کولائیڈر میں استعمال ہونے والا ایک بڑا مقناطیس ہے جس کا وزن 1920 ٹن ہے۔ 27 فروری 2007 کو جنیوا میں یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ نے اسے شروع کیا۔ اگرچہ ایل ایچ سی کے ارد گرد سازشی نظریات کو عام طور پر غلط ثابت کیا گیا ہے، اس پر یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر بلیک ہول پیدا کر سکتا ہے جو زمین کو نگل سکتا ہے۔ ایک ایسا امکان جسے دلچسپ طور پر سی ای آر این کی طرف سے مکمل طور پر رعایت نہیں دی گئی تھی، جو کہ کولائیڈر چلانے والی آرگنائزیشن ہے۔ سی ای آر این نے دعویٰ کیا کہ ایل ایچ سی خطرناک نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کس قسم کے بلیک ہول پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا کوانٹم بلیک ہول پیدا ہو سکتا ہے جو کہ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ ہماری زمین کو نگل جائے۔ سیفالس ایکسپیریمنٹ۔ 1932 سے 1972 کے دوران حکومت کی مالی امداد سے چلنے والا یہ ایکسپیریمنٹ، جس میں 400 افریقن امریکی مریضوں کو سیفالس کے علاج سے انکار کیا، یہاں تک کہ 1947 میں پینسلین کو اس بیماری کے خلاف مؤثر پایا گیا۔ مریضوں کو حقیقت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں سیفالس ہوا ہے۔ ڈاکٹروں کے ساتھ اس کے بجائے ان کے خراب خون کا الزام انہیں دیا گیا اور انہیں پلیس پوسٹ دیا گیا۔ یو ایس ہیلتھ سروس کے ذریعے کیے گئے اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد سیفالس کی قدرتی پیش رفت کا مطالعہ کرنا تھا کہ اگر علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوگا۔ مطالعے میں شامل 28 افراد براہ راست سیفالس سے مر گئے، جبکہ 100 مختلف پیچیدگیوں سے مرے۔ سیفالس اسٹڈی کے حصے کے طور پر ڈاکٹر مریض سے خون کھینچ رہا ہے۔ 1932 میں اورجن پروجیکٹ۔ فوجی بھرتی میں ہم جنس پرستی کا علاج کرنے کے لیے 1971 اور 1979 کے درمیان جنوبی افریقہ میں ایک طبی تشدد پروگرام شروع کیا گیا تھا۔
نسل پرستی کے تحت کی جانے والی اس پالیسی میں الیکٹرک شاک تھراپی، کیمیکل کاسٹریٹ جیسی جبرن آویریشن تھراپی کے علاج شامل تھے۔ فوج نے جنس کی تبدیلی کے لیے نوس آپریشن کی بھی اجازت دی۔ اس وقت میڈیکل کمیونٹی میں بڑے پیمانے پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہم جنس پرستی ایک ذہنی بیماری ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ جنوبی افریقہ فوج کے چیف سیکرٹری کے طور پر پروگرام کے انچارج ڈاکٹر ابراہیم لیون پر بالآخر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگا اور انہیں جیل کی سزا ہوئی۔ بے شک ہم جنس پرستی اچھی چیز نہیں ہے، اسلام میں بھی، اور ایسے بھی دیکھا جائے تو معاشرے میں یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس طرح کسی پر ٹارچر کرنا، ذہنی دباؤ دینا کسی پر، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بس اللہ ہدایت دے، دعا ہی مانگ سکتے ہیں ہم، اور روک سکتے ہیں، اور اس طرح جیسے یہ کرتے ہیں اس طرح نہیں کر سکتے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اسی کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔